نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں قرآن کی حفاظت کا کس طرح اہتمام کیا گیا، آج 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ پروگرام میں اس کا تیسرا حصہ پیش ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ 1,24,000 انبیاء میں واحد شخصیت، واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنی وحی کو لکھوایا بھی اور لوگوں کو یاد بھی کروایا۔ گویا آپ نے 2 فولڈ اور 2 طرح کا قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا کہ وحی کو لکھوا بھی دیتے تھے اور وحی صحابہ کو یاد کروا کے ان سے قرآن سن بھی لیتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں عرض کر دوں کہ ہر قوم کے کچھ نہ کچھ امتیازات ہوتے ہیں۔ عربوں کا امتیاز یہ تھا کہ ایک عرب شاعر اگر 150 شعر کا ایک قصیدہ پڑھ دے اور سننے والا اس سے 1 مرتبہ سنے، اسے وہ پورے کے پورے شعر یاد ہو جاتے تھے۔ یہ ایک عام عرب، عام بدو ایک بار سن کے اس کو چیزیں یاد رہ جاتی تھی۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم سعودیہ کے یا نجد کے صحراؤں میں پھرتے ہیں، وہاں کے بدوی لوگ آج کل بھی ایسے ہیں، ان کا حافظہ اسی طرح ہے۔ اللہ نے مختلف قوموں کو مختلف اوصاف دیے ہیں۔ البتہ علامہ قرطبی کہتے ہیں اعطیت هذه الامت الحفظ، اللہ میاں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیزوں کو یاد کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ وَكَانَ قَبْلَهُمْ النَّاسُ يَقْرَؤُونَ كُتُبَهُمْ نَظْرًا، اور قرآن اترنے سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے ان میں حفاظ نہیں ہوتے تھے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں لوگ اپنی وحی کی کتابیں دیکھ دیکھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور خاص چیز جس کی جانب اشارہ بہت ضروری ہے، ناظرین گرامی، سنت اللہ اور اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ ہر قوم کے نبی کو ایسے معجزے دیے کہ جس سے لوگ عاجز آ جائیں اور اس کی مثال پیش نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا۔ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی نامور جادوگر رہتا تھا۔ ان کی بستیوں میں بڑے بڑے کئی جادوگر ہوتے تھے، تو وہ اپنی رسیوں کو پھینکتے، وہ سپولیے بن جاتے اور لوگ گھبرا جاتے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ آپ عصا پھینکا آپ نے، اور آپ کے عصا نے ان سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اطباء بہت اچھے تھے، فزیشین بہت اچھے تھے۔ دور سے آتے ہوئے آدمی کو دیکھ کے فزیشین کہہ دیتا، وہ ان کا طبیب کہہ دیتا کہ اس کا دل خراب ہے، اس کے گردے خراب ہیں، یا اس کے اعضائے رئیسہ میں سے فلاں عضو ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا معجزہ دیا گیا کہ ایک شخص مر جائے، آپ اس سے کہتے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ، اور وہ مر جانے والا شخص دوبارہ زندہ ہو جاتا، کھڑا ہو جاتا۔ گویا یہ محیر العقول اور حیران کن تھا لوگوں کے لیے کہ ان کا معجزہ ایسا ہے کہ یہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی برس زدہ آدمی کو جس کے چہرے پہ پھل بہری ہو، اس پہ یوں ہاتھ پھیرتے، وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا، جذام کا مریض ٹھیک ہو جاتا۔ تو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے لوگوں کا مرض جاتا رہتا، گویا وہ سارے طبیب آپ کے سامنے عاجز ہو گئے۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا، ہر تیسرا آدمی شاعر تھا، نہایت خوبصورت گفتگو کرتا، نہایت خوبصورت شعر کہتا، یعنی ان کی طبیعت ہی موزون تھی۔ اور جب کسی قبیلے میں، اچھا یہی سبب ہے
کہ عرب اپنے آپ کو زباندان کہتے تھے، اپنے علاوہ باقی لوگوں کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کا معنی جسے بات کرنی نہ آتی ہو، جو گونگا ہو، گونگے کو اجمی کہتے ہیں۔ عرب اپنے علاوہ باقی سب کو اجمی کہتے تھے۔ تو کسی عرب قبیلے میں اگر کوئی شاعر پیدا ہوتا تو وہ قبیلے والے جشن مناتے کہ اب ہمارے یہاں ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جو کل ہمارے قبیلے کی عزت کی رکھوالی کرے گا۔ اگر کوئی شخص ہمارے قبیلے کے بارے میں بری بات کہے گا تو یہ اس کا جواب دے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ انا اعطیناک الکوثر یعنی سورہ کوثر اتری۔ آپ اس سورت کا آہنگ یاد رکھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ بہت لغوی اعتبار سے، فنی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے اس کا پایہ بہت بلند ہے۔ ادبی اعتبار سے یہ بہترین شاہکار ہے عربی ادب کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ انداز دیکھتے ہوئے کسی صحابی سے کہا، آپ جائیں، جا کے اس کو کسی کپڑے پہ یا کسی بڑی چیز پہ لکھوا کے اس کو بیت اللہ کے ساتھ آویزہ کرتے۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے جو ادبی میلے ٹھیلے ہوتے، اس میں جس کا قصیدہ بہت اچھا ہوتا تو احتراماً اس بہترین قصیدے کو خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بہترین کلام ہے عربوں کا۔ صحابی نے جا کے بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ سورہ کوثر کو لٹکا دیا۔ ایک عربوں کا بہت بڑا شاعر، اس نے یہ عبارت پڑھی، یہ اس کا آہنگ یاد رکھے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نے ساتھ چوتھی لائن بڑھا دی، ھذا لیس بکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری وحی آپ کی وفات سے 81 دن پہلے یا 83 دن پہلے، میں بھول رہا ہوں، آخری وحی آپ پہ آپ کی وفات سے 81 دن پہلے یا 83 دن پہلے اتری۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ وحی تھی۔ اور مختلف روایات میں یہی آخری وحی بیان کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ نے سارا لکھوا دیا تھا صحابہ کو، اور صحابہ لکھ لیتے، آپ انہیں کہتے پڑھو کیا لکھا ہے، وہ آپ کو سناتے، گویا آپ تصدیق کرتے تم نے ٹھیک لکھا ہے۔ لیکن آپ نے ایک کتابی صورت میں، جس کو عربی میں کہتے ہیں ما بین الدفتین، دفتین یعنی جو دو کورز کے، یہ کتاب دو کورز کے درمیان ہے، ایک کور یہ ہے ایک کور یہ ہے، تو اس طرح دو جلدوں کے درمیان، دو کورز کے درمیان قرآن کتابی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ مختلف پارچات پہ، مختلف ٹکڑوں پہ، ہڈیوں پہ، لکڑی پہ، کاغذ پہ، جلد پہ، تو چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، لیکن کتابی صورت میں نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ آخری کتاب اس لیے آپ تیار نہیں کر سکتے تھے کہ مبادہ پھر کوئی وحی آ جائے کتاب کے، اس کو کتابی صورت دینے کے بعد۔ آپ نے کتابی صورت نہیں دی وحی کو، وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ بعد میں جو اللہ نے کہا کہ ہم نے ہی یہ اس کتاب کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں کیا اہتمام کیا۔ آخری بات میں آپ سے کہوں کہ قرآن نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آپ کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پہ وحی اترتی ہے آپ جلدی جلدی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں وحی بھول نہ جائے۔ آپ کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ لا تعجل، اس طرح جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ تو اللہ نے کہا، اے محمد علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کروائیں گے اور قرآن کو لوگوں کی زبان پہ بھی جاری کر دیں گے۔ نیکسٹ لیکچرز میں ہم جائزہ لیں گے حضرت ابو بکر نے
اس کو کس طرح کتابی صورت میں جمع کیا. شکریہ جی.